بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے حوالہ سے انتہائی ضروری اور اہم مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ جو حضرات اس مسئلہ کو سنیں سمجھیں تو وہ اسے آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز دربار الوہیت سے ہم سب کو اجر عظیم نصیب ہوگا۔ حضرات محترم، اس میں پہلی چیز سمجھنے والی ہے کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں، کہ کن شرائط کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، قربانی کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے مقیم ہونا، تیسری شرط ہے صاحب نصاب ہونا، اور چوتھی شرط ہے بالغ ہونا۔ یہ 4 شرائط جس مسلمان مرد و عورت کے اندر یہ پائی گئیں 3 دنوں کے اندر، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، ان 3 ایام کے اندر یہ چاروں شرائط جس مسلمان مرد اور عورت کے اندر پائی گئیں اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، اور اگر وہ قربانی ادا نہیں کریں گے تو عند اللہ گناہگار ہوں گے۔ اب اس کی تفصیل آپ سماعت کریں۔ پہلی چیز ہے مسلمان ہونا، اس پر تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، قربانی کا وجوب اہل ایمان کے اوپر ہے۔ دوسری چیز ہے مقیم ہونا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی شخص جو مقیم ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر وہ مقیم دنیا کے جس مرضی کونا میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہو، دنیا کے جس کونے میں ہو اور وہاں پر اس پر اقامت کے تمام احکامات جو اس پر لاگو ہوں گے تو اس پر قربانی بھی واجب ہوگی قربانی کرنا۔ ہاں، اس کی طرف سے دنیا کے کسی اور کونے میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے سال کا گزر جانا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ کے نصاب کے مال کے اوپر جب تک سال نہیں گزرے گا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر ان 3 ایام کے اندر 10، 11 اور 12، ان 3 ایام کے اندر ذی الحجہ کے ان 3 ایام کے اندر جو بھی صاحب نصاب ہو گیا اور اس کا یہ مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہوا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مزید میں اس کو کھول رہا ہوں، مزید تفصیل اس کی یہ ہے کہ نصاب ہے کیا۔ یاد رکھیں، 7.5 تولے سونے کی حیثیت کا حامل ہو یا 52.5 تولے چاندی کی حیثیت کا حامل ہو، وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ یا پھر وہ بندہ اس کے پاس سونا تو نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے، اب اس کا نصاب کیسے چیک ہوگا؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی مالی جو حیثیت ہے وہ کسی بھی مد میں اس کے پاس مال موجود ہے، سامان ہے یا کوئی پلاٹ ہے جو تجارت کے لیے اس نے لیا، یا مال تجارت ہے، یا اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اماؤنٹ ہے، بینک بیلنس ہے، چاندی اور سونا تو نہیں ہے لیکن پیسے موجود ہیں۔ اب اس پیسے کو کیا سونے کے اعتبار سے پرکھیں گے یا چاندی کے اعتبار سے اس کا نصاب دیکھا جائے گا؟ تو یاد رکھیں، اب سونے کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا، اب چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت معلوم کریں گے کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے، اگر اتنا مال اس بندے کے پاس یا عورت کے پاس جن میں یہ 4 شرائط پائی گئیں اگر ان کے پاس موجود ہے، قربانی کے ان 3 ایام کے اندر ضروریات اصلیہ یعنی حاجت اصلیہ سے یہ مال زائد ہے اور ان کے پاس ان 3 ایام کے اندر موجود ہے، تو ان پر قربانی کرنا واجب قرار پائے گا۔ اگر قربانی نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اور اس پر ایک حدیث مبارکہ سماعت کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3123۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا جو صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس جو مال ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہو، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی سخت بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔
ہمارے ہاں معاشرے میں کنسیپٹ بن گیا، ایک سال ایک کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، اگلے سال دوسرے کی طرف سے کی جاتی ہے، یعنی ایک سال والد کی طرف سے قربانی کر لی جاتی ہے، دوسرے سال والدہ کی طرف سے کر دی جاتی ہے، تیسرے سال بیٹے کی طرف سے کی جاتی ہے، اگلے سال بہو کی طرف سے کر لی جاتی ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سب کی طرف سے ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر سال اگر والد میں یہ چاروں شرائط پائی گئیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ہر سال اگر والدہ کے اندر یہ چاروں شرائط پائی گئیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہر سال بیٹے کے اوپر اگر یہ چاروں شرائط پائی گئیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بہو کے اوپر یہ شرائط پائی گئیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اسی طرح گھر کے ہر افراد، ہر وہ افراد جن میں یہ چاروں شرائط پائی گئیں، مسلمان، مقیم، صاحب نصاب اور بالغ ہونا، یہ چار شرائط جس میں پائی گئیں اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا، نہ کرنے پر گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اس مسئلہ کو سمجھ کر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔